اللہ کی محبت، اس سے متعلق آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حب الہی یعنی اللہ کی محبت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال اور جائیداد لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ ہے اصل میں اخلاص، خالق سے محبت، لوگوں سے محبت، ان کے مال سے محبت نہیں۔ اور ہمیں یہاں دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ دنیا ہم میں نہ رہے بلکہ ہم دنیا میں رہیں، ہمارے دلوں میں دنیا نہ بسے بلکہ اللہ کی دنیا ہے، اس کی آسائشوں کو استعمال کریں لیکن دل نہ لگائیں اس میں، چاہے کچھ ہو۔ اللہ رسول کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ ہیچ ہے، چاہے آپ کی اولاد ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو، جائیداد ہو، مال ہو، ہر چیز بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ سورہ مومنون ہے قرآن میں 23 نمبر سورہ، اس کے 88 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دیتا ہے؟ صرف پناہ دینے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، لوگوں کی طرف سے بالکل بے بہرا ہو جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا۔ کر کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو تعلیمات ہیں وہ موتی کی طرح ہیں، آپ اگر عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی سچی تعلیمات ہیں۔ حضرت علی نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ یہ اللہ کا مال تمہارے ہاتھوں میں رہے، تمہارے دلوں میں نہ آئے۔ جو اللہ کا دیا مال ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں رہے، تمہاری جیبوں میں رہے، لیکن تمہارے دل میں نہ بسے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے مل کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ متا امام مالک کی حدیث پاک۔ سورہ زمر ہے قرآن میں 39 نمبر سورہ، اس کی 38 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے پیدا کیے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ منہ سے اچانک یہی نکلے گا کہ اللہ نے، لیکن مانتے نہیں۔ تو پھر اللہ نے اسی آیت میں پوچھا پھر تم جنہیں پوچھتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو کیا وہ تم سے ہٹا سکتے ہیں؟ اسی آیت میں اللہ نے، یا اللہ تمہیں اگر کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ کیا روک سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی مہربانی کو تمہارے سے؟ تو یہاں جو اللہ نے یہ بات کہی ہے، مطلب آگے اسی آیت میں کہا کہ بھروسہ کرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ وقتی بھروسہ اپنے دوستوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دن آپ کا دامن جھٹک دیں گے۔ صرف اللہ ہے جو آپ کا دامن پکڑتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے، اخلاص سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو ان کا درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ لین دین کا تعلق۔ قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں ڈر نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں غم نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اخلاص و نیت کی وجہ سے صحابہ کا جو رتی برابر عمل تھا اسے امت کے جو پہاڑ کے برابر عمل ہوئے ان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے تھے وہ عمل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق اور اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو
اور میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھو۔ سورہ بقرہ 165 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی جیسی محبت جو غیر اللہ سے کرتے ہیں وہی کافر ہیں، اور اللہ والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، مطلب بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں اپنی ہر چیز کو۔ مومن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی جو ہے اس کی اللہ ہوتا ہے، سب سے بڑی ترجیح، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تو ہم اگر اپنی ان نعمتوں پہ نظر ڈالیں جو اللہ نے دی ہے ہمیں، تو آپ یقین کریں ہم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اگر میں ذرا سا اشارہ آپ کو دوں کہ آپ 2 کروڑ روپے لے لو اور مجھے اپنی آنکھیں دے دو، دونوں آپ دے نہیں سکتے۔ اگر جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں میں آپ کو گنوا رہا ہوں، اگر میں آپ کو کہوں آپ اپنا ایمان مجھے دے دو اور میں آپ کو امریکہ کا راشٹرپتی بنا دوں، تو آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنے گناہ گار ہوں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، ہمیں ان کی ویلیو ہی نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمیں بے اختیار ہمارے مرضی کے بنا ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ آپ کا کیا اختیار تھا؟ بھٹے پہ اینٹیں بن رہی، کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی، کون سی مسجد میں، پتہ ہے؟ اللہ نے انسان پیدا کیے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا کر دیا، تو ہم قدر کریں اس بات کی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک تھی بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق 2-3 حدیث سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 اور 132 دونوں میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت جوڑی ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ سورہ مائدہ ہے، اس کی 92 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جو اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ جو ہے وہ کافر ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت دونوں کی کرنی ہے۔ حضرت عمر کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تمہیں کس سے محبت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، حضور مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنے ماں باپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بات نہیں بنی۔ تو حضرت عمر نے اور تھوڑی دیر اپنا جو چہرہ ہے وہ اپنے قلب کی طرف جھکایا، آنکھیں بند کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی اور یہ کہا کہ حضور اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب سے زیادہ۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب بات بنی۔ تو ہم بھی ذرا اپنے قلب پہ نظر ڈال لیں کہ واقعی کیا ہمیں رسول اللہ سے ایسی محبت ہے جیسی حضرت عمر نے بعد میں جواب دیا، کیونکہ وہ جھوٹے لوگ تو تھے نہیں، انہوں نے تو پہلی بار میں نبی کو کہہ دیا کہ مجھے آپ اتنے عزیز نہیں ہیں جتنے مجھے اپنے ماں باپ اور اولاد۔ لیکن جب نبی نے یاد دلایا کہ تیرے اب ایمان مکمل نہیں ہے، تب انہوں نے چیک کیا، اپنے قلب کو صاف کیا کہ اب آپ ہیں سب سے۔ تو آج سے ہم بھی اپنے قلب کو چیک کریں، کہیں کوئی محبت اوپر آ رہی ہو رسول اللہ سے تو اسے صاف کر دیں، اور پھر رسول اللہ سے وعدہ کریں آنکھیں میچ کے کہ اب ہم آپ سے زیادہ محبت کریں۔ حضرت بکر صدیق کا ایمان کا حال یہ تھا اللہ کے رسول کی محبت کا کہ پتھروں پہ کندھے پہ چڑھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیر مبارک زخمی ہو گئے تو کندھے پہ چڑھا کے غار ثور تک پہنچایا، اور سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے، 2 سوراخ رہ گئے، ان پہ دونوں پیر اپنے لگا دیے۔ وہاں بچھوؤں نے ناگوں نے ڈس لیا اور زہر بھر گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ رخسار مبارک پہ جب آنسو گرے، بلکہ موتی گرے، تب پتہ لگا کہ ابو بکر کو کوئی تکلیف ہے۔ یہ تھی محبت صحابہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم بھی چیک کریں اپنا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام معاشرہ سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اسے محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ایسی نفرت اور اذیت محسوس ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، یہ پہلے والی بھی اور یہ والی بھی۔ سورہ انبیاء کی 33 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مطلب سمبل
آپ زندگی گزارنا اگر چاہتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ سپہ سالار ہوں، آپ دکاندار ہوں، آپ ہسبینڈ ہوں، آپ باپ ہوں، آپ بیٹے ہوں، مطلب کوئی سا بھی شعبہ دنیا کو ہو، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کریں کہ اس معاملے میں نبی کا کیا رویہ تھا، تو آپ کو اس میں بہترین نمونہ مل جائے گا اپنے لیے زندگی گزارنے کا۔ سورہ آل عمران 59 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے نبی کو نرم بنا کے بھیجا، اے نبی میں نے آپ کو نرم دل بنا کے بھیجا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، دور دور ہو جاتے۔ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اشارہ دیا گیا کہ اگر ہمیں واقعی لوگوں کی محبت، ان کی انسیت، ان کا قرب چاہیے تو ہمیں نرم دل اور نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہترین اخلاق اگر آپ کا ہے تبھی آپ کا ایمان مکمل ہے، ورنہ آپ کے ایمان میں تھوڑی سی کمی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں جو 128 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا اپنے نبی کے لیے کہ نبی حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں، اپنی جو امتی ہیں ان کی بھلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ بہت مشہور آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کیا کر کے گئے، ہماری بھلائی کے لیے کتنا حریص تھے۔ بس آخری بات اور بتا دوں میں آپ کو، سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہی اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ مطلب اپنی فرما برداری سے رسول اللہ کی فرما برداری کو جوڑ لیا۔ اور سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت میں تو یہ کہہ دیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔ آواز اونچی کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زور زور چیخیں، حالانکہ صحابہ یہی سمجھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھسپھسانے لگے تھے، بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ لیکن آواز اونچی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے سامنے اپنی کوئی ویلیو نہیں۔ جہاں نبی کی کوئی حدیث سامنے آئے آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی بعد میں تحقیق کر لیں، اس ٹائم کم سے کم بحث نہ کریں۔ آپ اپنی آوازیں پست رکھیں نبی کی تعلیمات کے سامنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کسی کے ذہن